فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی. کوئی مسکین آئے تو اس کو بھی اس کا حق دے دو، کوئی مسافر آئے کچھ مانگنے کے لیے اس کو بھی اس کا حق دے دو، رشتہ دار ہوں تو رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہتر ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو ان کا حق دیتے ہیں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے ہیں. تو اگر کوئی شخص مالدار ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ملنا یہ میرا کمال ہے، میں بڑا مالدار ہوں، بڑا میرا بزنس ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میرا مال ہے. نہیں 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 نہیں، اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو مال اس کی اپنی وجہ سے نہیں عطا فرماتا، بلکہ وہ کسی اور غریب کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غریب کی وجہ سے اس کو مال عطا فرماتا ہے کہ یہ غریبوں کی مدد کرتا رہے. اور یہ کہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مرتبہ بہت سارے لوگوں کو مال عطا فرماتا ہے اوروں کی وجہ سے کہ وہ اوروں کو مال دے. تو ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہوتا ہے، یتیموں کا بھی حق ہوتا ہے، مسکینوں کا بھی حق ہوتا ہے، کوئی مسافر مانگنے کے لیے آئے تو ان کا بھی حق ہوتا ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے. تو مکمل مال پر قبضہ نہیں جمانا بلکہ ان کو بھی ان کا حق ادا کرنا ہے.